بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی اللہ مدد فرما، توفیق تائید ہمت یاری۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد، مولا علی مدد۔ سب سے پہلے تو آپ تمام کو بہت زیادہ مبارکباد دینی تھی کہ آپ تمام نے جو ہے وہ ذکر کی کلاس میں شامل ہو کے یہ ثابت کیا کہ آپ قرآن کی ایک آیت کو سیکھ گئے ہیں۔ قرآن کے اندر جو خدا تعالیٰ کی پسندیدہ تسبیح ہے وہ آپ سیکھ چکے ہیں۔ 21/87 اس کا ریفرنس ہے۔ تو یہ بہت اچھی شروعات ہے کہ ہم نے جو ہے قرآن کو بھی اپنی کورس بک بنا لیا ہے اور ہم نے اس ذکر کو لرن کر لیا ہے۔ تو آپ تمام کو انفرادی طور پر بہت بہت مبارکباد۔ وہ ساتھی جو ابھی تک قرآن کی اسٹڈی نہیں کرتے تھے، فرمان اور گنان میں انٹرسٹ لیتے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پروموشن دیا ہے۔ ان کی کورس بک اب ایڈ ہو گئی ہے قرآن کی صورت میں، اور اب وہ قرآن کے علم کو بھی سیکھیں گے اور قرآن کی مدد سے گنان اور فرمان کی سمجھ میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ تو یہ بہت ہی خوشی کی بات اور ناچیز کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ آپ تمام کو کل بھی مبارکباد دی جائے، کیونکہ اس سے یہ ہوا کہ ہم تمام جو ہیں اس راستے پہ آگے بڑھیں گے۔ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علم میں آگے بڑھنا ہے۔ تو علم میں آگے بڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلے علم میں آگے بڑھنے سے ہمارے یقین میں اضافہ ہوگا۔ یقین جو ہے وہ بہت ہی ضروری چیز ہے ایمان کے لیے۔ ایمان بھی درجات میں ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو جیسے جیسے یقین بڑھتا ہے ایسے ایسے ایمان بھی بڑھتا ہے۔ تو یقین کا آنا یعنی ایمان کا بڑھنا، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ یہ علم کے ذریعے سے ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ علم کے ذریعے سے ہمیں ہمارے تمام شک دور ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر سے بے ہمتی، کاہلی، سستی سب ختم ہو جاتی ہے۔ علم سے ہمارے اندر کانفیڈنس آتا ہے، خود اعتمادی آتی ہے، علم سے بہت زیادہ ہمت آتی ہے، اور علم ہی سے بہت زیادہ عشق بھی آتا ہے۔ اس کی بہت ہی آسان سی مثال لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ اگر ہم کسی بھی بہن کی، کسی بھی ساتھی کی مثال لیں کہ کوئی کہے کہ بھئی مجھے فرمان جو ہے میں یاد نہیں کر سکتی تھی، اور اب جو ہے بہت ہی فخر سے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ بھئی مجھے فرمان جو ہے وہ روحانی روشنی کا پورا زبانی یاد ہے، یا کلام مولا جو ہے وہ زبانی یاد ہے۔ اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس کو یاد کرنا پہلے یا پڑھنا پہلے اتنا آسان نہیں تھا، لیکن آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم کو منہ زبانی یاد ہے۔ تو یہ کتنی فخر اور خوشی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جب ہم نئی چیز شروع کرتے ہیں سیکھنے کے لیے اس میں بہت مشکلات لگتی ہیں۔ شیطان بھی پورا زور لگاتا ہے کہ آپ کو آگے راستے پہ نہیں جانے دے۔ وہ آپ کے دل میں طرح طرح کے شک ڈالتا ہے، طرح طرح کی وسوسے ڈالتا ہے کہ بہت مشکل ہے، کیسے کریں گے، یہ نہیں آتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے، وقت نہیں ہے۔ بہت ساری دل کے اندر ایسے مشکلات ڈالتا ہے جس سے آگے بڑھنے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن علم سے جب ہم اپنے راستے پر آگے بڑھتے ہیں تو بہت زیادہ ہمت آتی ہے اور شیطان کی بازی کی پہچان بھی آتی ہے۔ تو الحمدللہ اس راستے پہ آگے بڑھنے سے جو ہے بہت ہی زیادہ فائدے ہمیں نظر آتے ہیں۔ قرآن میں ایک بہت خوبصورت آیت ہے، چیپٹر 15 ورس 99۔ اس میں علی اللہ فرماتے ہیں وَعَبْدْ رب کا حتایا تیکا الیقین، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ اب قرآن ہماری کورس بک ہے، تو اگر کتاب کھلی ہوئی نہیں ہے تو نوٹ بک میں لکھ لیں 15/99۔ آپ تمام اگر اردو جانتے ہیں، جو اردو نہیں جانتے ہیں وہ انگلش کے ٹرانسلیٹریشن کو پڑھیں، اور عربی میں جیسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا
وَعَبْد رب کا ہتایا تیّکا الیقین. تو یہاں پہ عربی میں لفظ یقین کا آیا ہے. جب آپ اس کا ٹرانسلیشن پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہاں پہ آپ کو یقین یا سرٹنٹی نظر نہ آئے، بلکہ نظر آئے موت، ڈیتھ. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس شخص نے بھی اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے، اگر اس کا علم امام کی طرف سے نہیں ہے، امام کے نور سے منور نہیں ہے، تو وہ اپنی لمیٹڈ ایبلٹیز کے ساتھ اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں. تو یہ ضرور نوٹ کر کے آپ مجھے بتائیں گے تو خوشی ہوگی کہ آپ کے قرآن میں کیا لفظ تھا اور آپ نے اس کو کیسے ٹھیک کیا. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. تو اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں تو بات ٹھیک ہے. یقین سے کیا مراد ہے؟ یقین سے بھی پہلے ہم بات کرتے ہیں عبادت کی، کہ آپ عبادت کرتے رہیں. تو عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں. اگر ہم لمیٹڈ ویو کے ساتھ لیں گے تو عبادت کو شاید ہم نورانی وقت کی عبادت سمجھیں گے اور کہیں گے بھئی ہم 4 بجے تو عبادت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ عبادت کے معنی اتنے لمیٹڈ نہیں ہیں. اس وقت بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، لیکن اس عبادت کا نام علمی عبادت ہے. جب ہم خود کتاب اٹھا کر اسٹڈی کرتے ہیں قرآن کی، فرمان کی، گنان کی، وہ بھی عبادت ہے. تو آج آپ سن رہے ہیں کہ ذکر اور عبادت بھی سیم ہے. ذکر کا مطلب تھا یاد رکھنا. یاد رکھنے کے لیے الگ الگ طرح کے ذکر کیے جاتے ہیں. اور عبادت کے لفظی معنی کیا ہے؟ عبادت جو عبد ہے وہ عبداللہ یعنی غلام سے نکلا ہے. اور عبادت کس کی؟ اپنے رب کی. تو کسی بھی طرح کی آپ عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذکر میں رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین بھی بڑھتے بڑھتے بڑھتا ہے. یعنی یقین کے بھی درجات ہیں. عام طور پہ جو لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے. تو مرنے کے بعد یقین آئے یا نہ آئے اس کا کیا فائدہ ہے؟ یقین جو ہے وہ زندگی میں کرنے کی چیز ہے کہ ہمیں پورا یقین ہے اپنے امام پر. تو یقین کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یقین کے اندر بھی 3 درجات ہیں. جب ہم عام طور پہ کسی روحانی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اے مولا اس کو تو اصل میں واصل کرنا، جس سے ہم یہ معنی لیتے ہیں کہ وہ امام کے ساتھ ایک ہو جائیں گے. یعنی فنا فی الامام. فنا فی الامام جو ہے وہ صوفیوں کی ٹرمز ہیں. صوفی کہتے ہیں سب سے پہلے فنا فی المرشد، پھر فنا فی الامام، فنا فی اللہ. اس کے بعد ہوتا ہے بقا باللہ، یعنی خدا کے اندر اپنے آپ کو زندہ کر لینا. یعنی کہ الحی کا معجزہ. الحی جو اسم ہے قرآن کے اندر، وہ نور جو زندہ ہے اور جو زندہ کر سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو اپنے مولا کے اندر بقا کر لیا، ہمیشہ کی زندگی دے دی. یہاں پہنچ کر بھی سفر ختم نہیں ہوتا ہے. بقا باللہ کے بعد آتا ہے سیر فی اللہ. یعنی آپ خدا کے اندر آپ سیر کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کی زندگی پا لیتے ہیں اور سیر کرتے ہیں. یعنی کہ یقین کے مقامات کے اندر بھی اتنے سارے درجات ہیں. اپنے آپ کو فنا کرنے کے لیے بھی بہت سارے درجات میں فنائیت ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر درجات ہیں. جس طرح دنیا میں ایک بچہ پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس میں جاتا ہے، اسی طرح سے روحانیت کے راستے پر بھی درجات ہیں. جب کوئی شخص اپنے آپ کو فنا فی الامام کر لیتا ہے، فنا فی اللہ کر لیتا ہے، تو اس کی عبادت بہت آسان ہو جاتی ہے اور خود کار ہو جاتی ہے. جسے ہم گنان کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ اجم پیا جاپ ہو جاتا ہے. اس کے اندر ذکر جو ہے وہ خود بخود چلتا ہے. یقین 3 درجات ہیں اور جو قرآن سے لیے گئے ہیں. پہلا جو درجہ ہے وہ علم الیقین کا ہے. یعنی کہ آپ
علم کے ذریعے سے اس کا یقین کرتے ہیں کہ امام حاضر ہے۔ ہم جب چھوٹے تھے ہمارے والدین نے ہمیں سکھایا جماعت خانے کے اندر داخل ہو تو کہو ہے زندہ، امام زندہ ہے، تو جواب ملتا تھا کہ بے شک امام جو ہے قائم ہے، زندہ اور قائم ہے۔ لیکن ہماری آنکھیں امام کو اس وقت دیکھ نہیں پاتی تھی، لیکن علم سے ہم یہ سیکھتے تھے کہ بھائی امام جو ہے وہ ہمیشہ حاضر ہے۔ تو یہ علم کی پہلی سیڑھی ہوئی کہ یہ بات کا یقین کرنا علم کی روشنی میں کہ امام جو ہے وہ نور ہے اور وہ ہمیشہ حاضر ہے، ہمیشہ حاضر ہے۔ تو قرآن کے اندر چیپٹر ہے 102 ورس 5، کالا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم اس کو یقینی طور پر جان لو۔ No, if you only knew with knowledge of certainty، یعنی علم سے یقین کرنا کہ نور ہر وقت حاضر و موجود ہے۔ امام کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ہے، امام ہمیشہ حاضر و موجود ہے۔ جب حقیقی علم آتا ہے، حقیقی علم سے ہمیں مغز ملتا ہے۔ مغز جو ہے وہ مولا کا فرمان ہے کہ آپ چھلٹے نہ کھائیں اور مغز کھائیں۔ جو مغز کھانا ہے وہ یہ کہ آپ جب حقیقی علم لیتے ہیں تو آپ کو مغز کی سمجھ آتی ہے۔ دوسرا درجہ جو ہے وہ بھی قرآن کے اندر دیا ہوا ہے، چیپٹر 102 ورس 7، کہا جاتا ہے دوسرا درجہ جو ہے وہ علم الیقین، عین الیقین کا ہے۔ چیپٹر 102 ورس 7، علی اللہ فرماتے ہیں اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یعنی کہ جب ہم علم سے یقین کرتے ہیں تو ترقی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہماری یقین کی آنکھ یعنی باطن کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دنیا کے حوالے سے جب ہم نے دنیاوی تعلیم لی تو دنیاوی تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ دنیا کے اندر کمائیں اور دنیا کی زندگی کو جئیں۔ اس تعلیم کی مدد سے ہم روحانیت کی کتابوں کو پڑھیں، اس علم کو حاصل کریں تاکہ ہم روحانی ترقی کر سکیں۔ جب ہم قرآن فرمان گنان پڑھتے ہیں، امام کے نور کی سمجھ کو حاصل کرتے ہیں، ذکر و عبادت اور گریہ زاری میں پورے ہوتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری یقین کی آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہ دوسرا مقام ہوتا ہے جہاں باطن کے تمام سینسز کھل جاتے ہیں۔ اس کی بہت ہی خوبصورت مثال ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دی تھی کہ جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں کہ آپ غار حرا میں جا کے جب عبادت کرتے تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل ان کے پاس آئے اور ان سے کہا پڑھ، تو آپ نے نہ صرف ان سے بات چیت کی بلکہ ان کو دیکھا، ان کو سنا۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ فرشتوں کو دیکھا اور سنا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ جب ان کی باطن کی آنکھ، کان، ان کے احساسات، محسوسات باطن کے کھل گئے تھے۔ تو یہ ہوا عین الیقین کا مقام جو علم الیقین کے بعد آتا ہے۔ پھر تیسرا مقام بھی قرآن کے اندر ہے، چیپٹر 56 ورس 95، Indeed, this is the true certainty، سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے۔ یہ سراسر حق اور قطعاً یقینی ہے، یعنی کہ ایک ایسا مقام جو باطن کے سینسز کے کھل جانے کے بہت بعد آتا ہے، یعنی معرفت کی پوری روشنی ایک مومن کو مل جاتی ہے۔ جب ہم لفظ معرفت کو جانتے ہیں، سنتے ہیں، ہم نے اس بات کی تھی کہ ہمارے دین میں 4 مقامات ہیں، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت۔ حقیقت کے بعد معرفت آتا ہے، لیکن حقیقت اور معرفت کے بیچ میں بھی بہت سارے درجات ہیں۔ کوئی بھی مومن جب اس راستے پہ چلنا شروع کر لیتا ہے اس کو
सालिक कहा जाता है, जो रास्ते पे चल रहा है। और जो मारिफत को हासिल करता है उसको आरिफ या आरिफा कहा जाता है। लेकिन जो हक शनासी है, यानी जो सबसे आला मकाम है हक का, वो आरिफ कामिल, यानी कि वो आरिफ जो मुकम्मल तौर पर मारिफत रखता है, उसको आरिफ कामिल कहते हैं। आज के ज़माने में आरिफ कामिल हमारे इमाम नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजी इमाम हैं। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में जाकर देखें तो इंडो पाक में जो हमारे पीर हमारे पास आए, पीर सदरुद्दीन, वो आरिफ कामिल थे। इमाम से उनकी मुलाकात बहुत ही मुश्किल से कुछ चंद दफ़ा हुई थी, लेकिन वो ऐसे खूबसूरत गिनान लिखते थे और इमाम ने खुद फरमाया कि कुरान को वो पढ़ के, उनकी तफासीर को पढ़ के, उसका निचोड़, वो गिनान जो दूसरी ज़बानों में था, जो कि अरबिक नहीं थी, जैसे वहाँ लोग रहते थे उनकी ज़बान में उन्होंने गिनान लिख के कुरान का निचोड़ उन्हें दिया। फिर हमारे पास मिसाल पीर नासिर खुसरो की है, जिन्होंने अफ़गानिस्तान, चाइना और नॉर्दर्न पाकिस्तान में तमाम इसको इस्माइली बनाया। तो हमारे पीर जिस ज़माने में थे, ऐसे पीर वो आरिफ कामिल थे, वो इमाम की पूरी शनाख्त और मारिफत रखते थे, यानी वो हक शनास थे। कलाम मौला में मौला फरमाते हैं, हक शनासी खूब है भाई, नाहक से मनवार, जाहिर बातिन हक ताला को हर दम तू नहीं बिसार, एक दम पर दो शुक्राने लाजम हक के जान, सांस उसास जो आता जाता सो बड़ी नियामत है मान। हक शनासी, यानी कि आज तक अगर हम इस बात को नहीं समझे हैं कि ये जो मकाम मौला फरमा रहे हैं, ये ऐसा मकान है जो सबसे ऊंचा मकाम है, ये ऐसा मकाम है जो सबसे ऊंचा मकाम है। यानी हक शनासी, अगर आज हम इल्म शनासी में हैं, इल्म को हासिल कर रहे हैं, इल्म से इल्मुल यकीन को हासिल कर रहे हैं, तो हमारी तमन्ना ये होनी चाहिए कि हमारे तमाम बातनी जो सेंसेस हैं वो खुल जाएं, ताकि हम ऐनुल यकीन के मकाम पर पहुँचें और फिर हक़्क़ुल यकीन के मकाम पर हक शनास हो जाएं। तो हक शनासी खूब है भाई, नाहक से मन को वार, जो हक नहीं उससे अपने दिल को बचा ले, अपने दिल को हटा ले। जाहिर बातिन हक ताला को हरदम नहीं बिसार, यानी कि ये वो सालिक है, ये वो मोमिन है जो जाहिर में भी इमाम को देखता है, बातिन में भी इमाम को देखता है, क्योंकि हर दम उसके अंदर मौला ही मौला है। और वो शख्स जो है वो सच्चा मोमिन होता है कि उसकी एक सांस में, यानी आता और जाता जो सांस है, उसमें वो मौला का नाम एक लम्हा भी नहीं भूलता है। और यही हकीकी शुक्रगुजारी होती है। अगर हम ये समझते हैं कि या मौला हम शुक्र करते हैं कि तूने हमें जो है सांस दी, इल्म की क्लास दी, या ज़िंदगी दी, घर दिया, बच्चे, जो भी शुक्रगुजारी करते हैं, वो शुक्रगुजारी आला अब तक नहीं है। हकीकी शुक्रगुजारी उस वक्त होती है जब हम हक शिनास होते हैं। इसीलिए हम तमाम इस रास्ते पर हैं कि अपने आप को आगे बढ़ा के हकीकी तौर पर हक शिनास बनाएं, जैसे कि मौला अली ने हमको 1400 साल पहले हम पर यह फरमान फरमाया। इस बात को दोबारा रिव्यू करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इबादत का जो मकसद है, यानी तमाम किस्मों की जो इबादत हमने डिस्कस की, उसका मकसद है इमाम की शनाख्त ज़िंदगी में, मरने के बाद नहीं। इमाम की शनाख्त ज़िंदगी में हमें वो मकाम पाना कि इल्मुल यकीन के बाद ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन के बाद हक़्क़ुल यकीन, जिसका मतलब ये है कि ज़िंदगी के अंदर फ़ना फिल इमाम हो जाना, फिर फ़ना फिल्लाह, बका बिल्ला और सैर फिल्लाह जैसे मकामात को ज़िंदगी के अंदर ही पाना, मरने के बाद नहीं। ऐसे मोमिन के लिए इबादत ऑटोमेटिक हो जाती है, अजम्पिया जाप हो जाता है, दायमुल ज़िक्र हो जाता है। वो हक़्क़ुल यकीन जो है वो जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है। और जानते हैं वो नेमत क्या है? सलोको मोटो पार्ट नंबर 16 में पीर फरमाते हैं,
सतगुर कहे रे जेने कलेजे बाण लागा नेह तड़ा, तेनी दृष्टि केम अवर जाए, तेनु पिंड चाले मृत्यु लोक मां, तेनी सूरती आकाशे जाए रे। पीर फरमाते हैं सतगुरु यानी कि सच्चे गुरु, सच्चा उस्ताद, हमारे पीर, हमारे माई बाप हमसे फरमाते हैं कि जिसके कलेजे में इश्क का तीर लगा हो, उसकी ध्यान, उसकी निगाह कहीं और जाती ही नहीं है। उसका जिस्म जो है वो दुनिया में रहता है, 24 घंटे मोमिन दुनिया में रहता है, लेकिन उसका ख्याल हमेशा रूहानी दुनिया में होता है। मौला का फरमान कि मोमिन जो होता है वो हमेशा रूहानी मस्ती में होता है। वो मस्ती इन दर्जात को, इन यकीन को में आगे से आगे बढ़ने से आती है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो 3 मकामात पर है। हम तमाम एक दूसरे के जिस्म को देख सकते हैं। हमारे पास जिस्म है, जिस्म के बाद आती है रूह। अगर रूह हमारे जिस्म में ना हो तो हमारा जिस्म मुर्दा हो जाएगा। तो जिस्म के बाद रूह और रूह के बाद अकल। एक शख्स होगा जिसके पास रूह है, लेकिन अगर उसके पास अकल नहीं है तो हम उसको पागल बुलाएंगे, दीवाना बुलाएंगे। इसलिए एक इंसान के लिए मुकम्मल तौर पे इंसानी फंक्शन को कर पाने के लिए 3 मकामात पर मुकम्मल ज़िंदगी चाहिए: जिस्म, रूह और अकल। अगर रूह ना हो तो वो मुर्दा होगा, अगर अकल ना हो तो वो पागल होगा, और जिस्म ना हो तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है। रूह को जिस्म चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये 3 किस्म की दुनियाएं हैं: जिस्मानी दुनिया, रूहानी दुनिया और अकलानी दुनिया। ये तीनों दुनियाओं की शनासी, इनकी समझ इल्म के ज़रिए से ही आती है। जब हम कहते हैं कि असल में वासल, यानी कि उस दरिया में जहां अकल से वासल हुआ जा सकता है, क्योंकि अकल के अंदर ही रूह है और रूह के अंदर जिस्म है। ये बहुत ही अजीब व गरीब बात है, इसको ऐसे समझना होगा। अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें जिस्म नज़र आता है, जिस्म के अंदर रूह है, इसलिए हम चल फिर सक रहे हैं। और अगर दिमाग ना हो तो हमारा कोई भी फंक्शन, कोई भी अमल अकल की बुनियाद पे नहीं होगा। तो जिस्म, रूह और अकल ये अलग अलग भी हैं, लेकिन ये साथ भी हैं। किस तरह से, इसकी मिसाल को हम कैसे समझेंगे? अगर हम देखें कि कहीं आग जल रही है और आग के अंदर लोहा है, तो ऐसा लगेगा कि लोहे का रंग जो है वो भी लाल हो गया है आग की तरह। लोहा और आग जो है वो एक हो जाएंगे, अलग अलग नहीं हो जाएंगे। लेकिन जिसने लोहे को देखा है कि वो आग में गया है, तो वो जानता है कि लोहा यानी एक मटीरियल थिंग, एक मेटल है जो आग के अंदर है। यानी लोहा क्या हुआ? जिस्म। जो गर्मी महसूस हो रही है उसकी मिसाल होगी रूह, और जो रोशनी आ रही है उसकी मिसाल है अकल। इसी तरह से तो हमने ये बात सुनी होगी कि यूनिवर्सल वर्ल्ड, यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट, यूनिवर्सल बॉडी। तो ये दुनिया जो है, ये कायनात, जिस्मानी कायनाती जिस्म, यूनिवर्सल बॉडी जो है वो कायनाती जिस्म है। फिर इसकी रूह भी है और फिर इसकी अकल भी है, जिससे हम यूनिवर्सल सोल और यूनिवर्सल इंटेलेक्ट कहते हैं। कुरान में चैप्टर 40 वर्स 7 में खुदा ताला फरमाते हैं, रबना वसीत आकुल्ला शय्यन रहमतन व इल्मा। यानी ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है। दुनिया के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर खुदा की बख्शिश और उसका इल्म ना हो। यानी इसको ऐसे समझा जाए कि दुनिया की हर चीज, अगर दुनिया को हम एक दायरे में कर लेते हैं, दुनिया की हर चीज जिस दायरे के अंदर है, वो दायरा जो है वो खुदा की रहमत और इल्म का है। तो ये एक कुलिया हो गया, एक कुरान का प्रिंसिपल हो गया। एक और प्रिंसिपल है जो यहाँ बात करने से आपकी मदद होगी समझने में, जो हम दुआ में पढ़ते हैं,
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو امام مبین ظاہر امام کے اندر سمو دیا گیا ہے. ہر چیز کو، پوری دنیا کو امام کے اندر سمو دیا گیا ہے. ہمارا امام جو ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کے اندر پوری دنیا کو سمو دیا گیا ہے روحانیت میں. اب پوری دنیا کو امام نے اپنے رحمت اور علم میں گھیرا ہوا ہے. یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم علم حاصل نہیں کرتے ہیں، مولا کی پہچان بھی بہت مشکل ہوگی. اور علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن، فرمان اور گنان تمام کی اسٹڈی کرنی ہوگی، تاکہ ہم علم کے اندر علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے درجات کو